السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ
کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم اس کی رحمتوں اور برکتوں سے تہی دامن ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ محض یہ کہ ہم نے اس کو اللہ کی کتاب اپنے لیے ضابطۂ حیات تو تصور کیا اور مانا، لیکن اس کے باوجود اس پہ عمل نہیں کیا، اس کے احکامات کو پیش نگاہ نہیں رکھا، اس کی رہنمائی پہ توجہ نہیں دی۔ اس بے وفائی کا سبب ہے کہ آج تختہ عرش پہ جیسی بد نصیب ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی قوم ایسی نظر نہیں آتی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، اگر تم مجھ سے تعلق رکھو، میری رہنمائی کو اپناؤ، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بناؤ، تو میرا تم سے عہد ہے، تمہیں وہ مرتبہ اور مقام دوں گا، تمہیں وہ عزت و وقار دوں گا، تمہیں وہ عظمت اور شان دوں گا جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، اللہ کا فرمان حق اور سچ ہے۔ جب رسول ثقلین کی آواز پہ لبیک کہنے والوں نے اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ ادھر ادھر نظر پڑے، اپنے دل کے دروازے بند کر لیے کہ کوئی اور چیز اس میں داخل ہو۔ ان کے سامنے صرف ایک زندگی بسر کرنے کا ضابطہ ہے، دستور ہے، وہ اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ کا فرمان۔ اور اللہ بھی یہی کہتے ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محمد کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میری اطاعت کی۔ دور چلے گئے ہم اس فکر سے، اس سوچ سے، اس رہنمائی سے
جو قرآن کی صورت میں اللہ نے محمد رسول اللہ پہ نازل کی۔ آدم علیہ السلام آئے، اولاد آگے چلی، ان کے سوچ و سمجھ میں، ان کے خیالات میں ابھی تک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور انسان پٹڑی سے اترنا شروع ہو گیا۔ 2-3 خطبات جمعہ اسی موضوع پہ عرض کیے کہ شیطان نے کس طرح ہمیں گمراہ کیا، کیسے ہم پٹڑی سے اترے، پھر آنے والے انبیاء اور رسول اللہ کے دلائل جن کا جواب نہیں تھا، کسی قوم نے نہیں مانے سوائے چند لوگوں کے۔ توحید و رسالت کے پرچم کو بلند کر کے قوم سے ٹکرانے والی شخصیت جس نے ویسے توحید بیان کی کہ ویسی توحید اس سے پہلے کسی نے نہیں کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام قوم سے ٹکرائے، حکمرانوں سے ٹکرائے، اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا، ایسی توحید کہ سن کے دل کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں۔ پھر قافلہ یوں ہی چلتا رہا، پھر ایک وہ پیدا ہوا جس کے متعلق اللہ نے کہا نہ تجھ سے پہلے ایسا پیدا ہوا ہے نہ تیرے بعد پیدا ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی رہنمائی کے لیے شرک کی انتہا تھی، اور جس قوم کے لیے، جس زمین کے لیے محمد رسول اللہ کو منتخب کیا اسے بدوؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے، عرابیوں کی، جاہلوں کی سرزمین، جہاں علم و آگہی، فکر و خیال قریب قریب بھی نہیں پھٹکتا تھا انسانوں کی۔ انہیں آواز دی کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ ان آیات مقدسہ میں خالق کائنات نے وہ انداز اختیار کیا ہے کہ سوائے پاگل اور مجنون انسان کے معمولی عقل و خرد رکھنے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ ہاں جو اللہ کہہ رہے ہیں یہ واقعی سچ ہے۔ پہلے قوم کو مخاطب کیا، لوگوں کو آواز دی کہ کان کھڑے کرو اور میری بات سنو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے مثال بیان کرتے ہیں کہ دیکھو، جنہیں تم رب کے علاوہ مانتے ہو، جن کی پرستش کرتے ہو، جن کے سامنے سجدہ ریزی کرتے ہو، یہ تو اس قابل نہیں ہے، یہ سارے تم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑے، اور جن کے بت تم نے بنا لیے ہیں وہ تو اللہ کی توحید کے پرچار تھے۔ ایسے پرچار کر انسانوں کے بت تم نے بنا لیے، اور جو اللہ کی دعوت دیتے تھے تم ان کی دعوت دیتے ہو۔ دیکھو، عقل شعور ہے تو میں تمہارے سامنے عقل کی بات رکھتا ہوں۔ فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر۔ سوچو، ایک نابینا بے نور شخص وہ، اور جس کی بینائی بہت ٹھیک ٹھاک ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، اس کے سامنے سب کچھ ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟
نابینا اور بینا، دیکھنے والا نہ دیکھنے والا، شعور کہتا ہے، عقل کہتی ہے یہ تو دونوں برابر نہیں ہے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے، مکہ والوں کا جواب کوئی دوسرا تھا؟ نہیں، یہی تھا۔ پھر فرمایا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، رات کی تاریکی اور دن کی روشنی برابر ہے۔ غور فرمایا، اللہ نے کتنی زبردست مثال دی ہے کہ سوائے دیوانے اور پاگل کے ہر انسان کی سوچ اور فکر میں یہ بات آتی ہے کہ صحیح ہے، رات کی تاریکی اور دن کی روشنی برابر تو نہیں ہو سکتی۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، دھوپ چھاؤں برابر ہے۔ عقل و شعور ان کے پاس تھا، انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں برابر نہیں ہیں۔ کوئی پاگل ہے، کوئی دیوانہ ہے جو ان کو برابر کہے گا؟ ارشاد فرمایا یہ بات یہی ہے تو پھر سن لو، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ ایک جیسے ہیں؟ اگر یہ تینوں چیزیں تمہاری فکر میں آتی ہیں تو یہ نہیں آتی کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہیں۔ میں تمہاری طرف اس حی لا یموت کی طرف سے آیا ہوں جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ان کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں۔ چھوڑو ان کو، اللہ کے در پہ آؤ، اللہ کے دامن کو تھامو، اللہ کی رہنمائی کو تھامو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، میرے محبوب ان کو بتلا دو، میں کہتا ہوں تو کائنات میں سب سے بڑھ کے میرا محبوب ہے، تو بھی مردوں کو سنا نہیں سکتا۔ عرض کیا تھا کہ جتنی گمراہی ہے، اس گمراہی کی ابتدا قبروں کے اس احترام، اس عزت، اس وقار کی بنا پہ ہے جو دین سے بغاوت کر کے اختیار کر لیا ہے۔ آج ہم جس نکبت میں گرے ہوئے ہیں، جس ذلت میں گرے ہوئے ہیں، اس ذلت کا سبب یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کے، حی لا یموت کو چھوڑ کے مردوں کے قبروں پہ حاضری دیتے ہیں، ان کو مزاروں پہ جاتے ہیں، ان سے نذر و نیاز ان کے نام کی دیتے ہیں، ان سے منتیں مانتے ہیں۔ اصل جو تھا اس کو چھوڑا، اور جو بد نصیب قوم آج اس نکبت میں گری ہوئی ہے، کائنات میں سب سے بڑا توحید کا پرچار کر ان کا قائد اور ان کا امام تھا نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی توحید کا پرچار کر نہیں، کسی نے توحید کا پرچم یوں نہیں لہرایا۔ اور اس نبی سے وابستہ یہ کتنے بد نصیب بن گئے۔ اور تم قبر پہ کیوں جاتے ہو؟ کیا ہے وہاں؟ کہتے ہیں اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب، ان کے پاس جاتے ہیں، وہاں حاضری دیتے ہیں، ان سے درخواستیں کرتے ہیں کہ اللہ سے ہمارا یارانہ مضبوط کر دو۔ میں نے عرض کیا تھا نا پہلے خطبہ جمعہ میں اس سلسلہ میں کہ سب سے پہلے شیطان نے جو انسان کے دل میں وسوسہ ڈالا وہ یہ نہیں تھا کہ قبر والے سے مانگو، اس سے دعا کرو، اس کے سامنے سجدہ ریزی کرو، نہیں، اس نے کہا تھا قبر کے پاس کھڑا ہو کے اللہ سے مانگو۔
سب سے پہلا شیطان کا وسوسہ میں نے عرض کیا تھا پہلے خطبات میں. یہ ایک سوچ جو انسان کو گمراہ کرتی ہے، یہ ایک فکر کہ ان کا تعلق اللہ سے ہے. اللہ کہتے ہیں میرے محبوب ان کو کہو میرا تعلق تم سب سے ہے، مانگو میں سنتا ہوں، مانگو میں دوں گا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل پہ لعنت کی ہے، یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ، کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. کہا اللہ کا غضب نازل ہو، اللہ کا قہر نازل ہو، اللہ کا عذاب نازل ہو اس بد نصیب قوم پہ جس کو رب نے توحید دی، انبیاء دیے، لیکن ان انبیاء کو جو توحید کی طرف بلانے والے تھے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. مسجد میں آ کے رب کے سامنے جھکنے کی بجائے، اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے، اللہ کو سجدہ کرنے کی بجائے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے انبیاء کو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اللہ کا عذاب آیا، ناراضگی ہوئی، کسی کو ضال کہا، کسی کو مغضوب کہا. ان کے ضال اور مغضوب ہونے کا سبب یہ تھا کہ اپنے انبیاء سے بے وفائی کی، ان کی تعلیم کو پس پش ڈالا، اللہ سے اعراض کیا، اللہ کی توحید سے تعلق توڑا. جب وہ اللہ سے دور ہو گئے، انبیاء بھیجنے کے باوجود، ترغیب دلانے کے باوجود، دلائل دینے کے باوجود وہ اللہ کے شریک بناتے ہیں، اور پھر کسی اور کو نہیں، جن لوگوں نے توحید سکھلائی تھی ان کو اللہ کا شریک بنا دیا. قاتل اللہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ ان کو ہلاک اور تباہ کرے. اتخذ قبور انبیائہم مساجدا. یہ اتنے بدبخت تھے کہ اللہ کے سامنے جھکنے کی بجائے اپنے انبیاء کی قبروں پہ جھکنا شروع کر دیا. اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، مغضوب قرار دیا، معتوب بنایا، گمراہ قرار دیا، اور آخری کتاب میں کہا جب تک یہ لوگ توبہ کر کے محمد کے در پہ حاضر نہیں ہوتے ان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں، گرچہ یہ اہل بیت ہی ہوں، اہل کتاب ہی ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نبی سے تعلق رکھنے والی قوم ہو، نبی کے گھر میں پیدا ہونے والے ہوں، اللہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کا تعلق بنتا ہے جب اس توحید کو یوں قبول کیا جائے جیسے اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے تعلیم کی صورت میں کتابیں بھیجی، وگرنہ نہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی، اللہ نے تو کہا نا کہ یہ رائے راست سے گمراہ ہو گئے، اللہ نے کہا بندر بن جاؤ، سور بن جاؤ. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو قبور انبیاء پہ اتکاف بیٹھتے تھے، جھکیاں بنا کے بیٹھتے تھے، عمارتیں بنا کے بیٹھتے تھے، انہوں نے اللہ کے دین سے بغاوت کی، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے ان پہ لعنت کی. اور قرآن کہتا ہے میرے محبوب کی لعنت ہی لعنت نہیں بلکہ ان انبیاء نے ان پہ لعنت کی جن انبیاء کے دامن سے یہ وابستہ تھے. عیسیٰ کی زبان پر سے قرآن کہتا ہے، داؤد کی زبان پر سے ان پہ لعنت آئی ہے. اور ان کا سبب کیا ہے؟ وہی جس بیماری میں آج ہم مبتلا ہیں.
انبیاء کی قبروں کا وہ احترام، وہ اکرام، وہ عزت جو اللہ نہیں چاہتے، جس کا قبر اور قبر والوں کو حق نہیں، ویسی عزت و احترام، اس عزت و احترام سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر احترام یہ ہے، اگر عزت یہ ہے کہ اس کے دامن سے وابستگی اختیار کر کے اللہ کی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اس نبی سے تعلق کی بنا پہ ان کی جہنم جنت میں بدل جاتی ہے۔ اور اگر اسی نبی کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں، سجدہ ریزی کرتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، عاشیاں کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، چاہے اللہ کا نبی کیوں نہ ہو۔ اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے اس امت کو سمجھانے کے لیے ان انبیاء کے ماننے والوں پہ لعنت کہا ہے جو ان کی تعلیم کو چھوڑ کے، توحید کو چھوڑ کے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو مقصد کیا تھا نبی رحمت محمد رسول اللہ کا؟ ایک پیغام تھا جو ہم تک پہنچانا تھا کہ دیکھو، اگر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا، اگر غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریزی کرنا، اگر غیر اللہ سے منتیں ماننا، پہلی قوم میں اہل کتاب اس کردار کا ارتکاب کرتے ہیں تو میں محمد لعنت بھیجتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں احساس ہو کہ میرے نزدیک جو لوگ اب اللہ کے در کو چھوڑ کے قبر پہ چلے جاتے ہیں، وہ قبر والا چاہے اللہ کا نبی ہی کیوں نہ ہو، اس پہ سجدہ ریزی کرنے والا اللہ کے نزدیک مردود ہے۔ یہی سبب ہے کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم کی روایت ہے، ترمذی کی، ابی داؤد کی، ابن ماجہ کی، کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور وَإِن يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَإِن يُبْنَ عَلَيْهَا، کہا اور لوگوں اس بات کو دل نشیں کر لو، اپنے دلوں کی تختیوں پہ لکھ لو، آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے سے منع کیا ہے۔ وَإِن يُكْتَبَ عَلَيْهِ، اور اس سے بھی منع کیا ہے کہ قبر پہ لکھا جائے، وَإِن يُبْنَ عَلَيْهَا، اور اس سے بھی منع کیا ہے نبی کائنات نے کہ وہاں عمارت تعمیر کی جائے، منع کیا اللہ کے نبی نے۔ اللہ کے نبی کسی بات کا حکم دیتے ہیں نا کہ کرو، وہ انسان کرے، سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے کچھ کیا ہے نا، وہ انسان کرے، سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا، بد نصیب ہے، گناہ گار نہیں ہے، قیامت کے دن کو پکڑا نہیں جائے گا، اس کو گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرو، تمہارے لیے عاقبت میں بھلائی ہی بھلائی ہے، لیکن اگر تم نہیں کرتے تو تمہارے لیے عذاب نہیں ہے۔ لیکن جس سے محمد رسول اللہ تنبیہ کے ساتھ منع کرتے ہیں، اس کا ارتکاب اسلام سے بغاوت ہے، اور ایسے شخص کو اللہ کبھی اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیتے۔ اللہ کی رحمت اس پہ نازل نہیں ہوتی جس سے کائنات کے آقا روک دیں کہ رک جاؤ، آدمی اس کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور یہ نہیں کیا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بنیاد کیا ہے کہ قاتل اللہ الیہود، اللہ یہودیوں کو موت دے، تباہ کرے، لعن اللہ الیہود، اللہ یہودیوں پہ لعنت پڑے، والنصارى، عیسائیوں پہ، اتخذا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، اور نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے پہ کائنات کے آقا لعنت کہتے ہیں، قاتل اللہ کہتے ہیں۔ تو جو عام لوگوں کی قبروں پہ یوں سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، ان کو کون پوچھتا ہے؟
جن پہ تم کر رہے ہو. اور میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ جتنی برائی دین کی تباہی اور بربادی کے لیے پیدا ہوئی ہے وہ انہی مقابر سے ہوئی ہے، ان آستانوں سے ہوئی ہے، ان مزاروں سے ہوئی ہے، ان قبروں سے ہوئی ہے جن قبروں کو نبی کی بغاوت میں پختہ بنایا کر ان پہ مزار بنائے گئے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا یہ فرمان صحابہ کے سامنے ہے. اور یار ہم بھی مسلمان ہیں اور بڑے بڑے کائنات کے بدترین انسان ہیں جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان پہ اعتراض کرتے ہیں. کبھی تقابلی جائزہ بھی لیا اپنا؟ تم کیا ہو اور وہ کیا تھے؟ تمہاری زندگی کیسی ہے، ان کی زندگی کیسی ہے؟ تمہارے لیل و نہار کیسے ہیں، وہ کون سے لیل و نہار رکھتے تھے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ فرمایا خبردار، لا تجسس القبور، قبروں کو پکی نہ بناؤ، ولا یکتب علیہا ولا یبنى علیہا. ہم کیا نہیں کرتے یار؟ ان لوگوں سے گلہ چھوڑو جو لوگ نہ قرآن کو صحیح طور پہ مانتے ہیں نہ محمد رسول اللہ کے فرمان کو مانتے ہیں. میں تو ان سے کہتا ہوں جو ٹھیکیدار ہیں بنے ہوئے ٹھیکیدار. ہم جی تم کچھ نہیں ہو. آج جو تختہ عرش پہ اہل حدیث بستے ہیں نا، ان میں اہل حدیثوں والی کوئی بات نہیں ہے. یہ کوئی بات نہیں کہ میرا باپ بادشاہ تھا. ہمارے اسلاف کائنات میں رب کی توحید، نبی کی رسالت کی پہچان تھے. تم اس عقیدہ پہ بدنما داغ بن گئے. نگاہ مارو اپنے گھروں میں، کتنا اسلام وہاں ہے، کتنی سنت وہاں ہے. نگاہ مارو اپنے بچوں پہ، نگاہ مارو اپنی بچیوں پہ. اور پھر اگر اندر کوئی ملامت کرنے والی چیز ملامت نہ کرے تو سمجھو تمہیں قرآن بھی ہدایت نہیں دے سکتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کہا یہ تو سمجھنے، سوچنے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے جو قرآن سن کے اس کی طرف توجہ نہ دے، قرآن جہاں پڑھا جا رہا ہو قریب سے گزر جائے. اس کو قرآن کیسے ہدایت دے گا؟ کوئی گریبان تھام کے تھوڑا قرآن نے مسجد میں لے آنا ہے. سکولوں میں بچے بھیجتے ہو، سکول میں فیس دیتے ہو، 1000 1,500 2,000 روپیہ ٹیوشن دیتے ہو، تو مسجد والے منتیں سماجتیں کرتے ہو اللہ کے لیے سب کچھ ہم پاس سے دے دیں گے، اپنے بچوں کو بھیجو پڑھنے کے لیے. قرآن کوئی پڑھتا ہے تو وہی غریب کا بچہ حفظ کرتا ہے جو گھر والوں کے لیے کسی کام کا نہیں ہوتا. اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کو ماننے والے لوگ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی آواز پہ کان کھڑے رکھتے تھے. فرمایا سن لو لا تجسس القبور ولا یکتب علیہا. اہل حدیثوں کے جاؤ قبرستان میں، یہ ٹھیکیدار جو ہے نا اسلام کے ٹھیکیدار، ان کی قبروں پہ بھی کتبے لکھے ہوئے. اللہ کے نبی نے جہاں یہ ارشاد فرمایا لا تجسس القبور، وہاں وہ بھی فرمایا ہے ولا ان یکتب علیہا. ان کو پکا نہیں بنانا اور کتبے بھی نہیں لکھنے قبر کے اوپر. ولا یبنى علیہا، مزار نہیں بنانے. چلو مزار بنائے وہ جو اللہ رسول کے منکر اور باغی تھے، ان کی قسمت میں خرابی تھی. تم کیا کرتے ہو؟ ایک اہل حدیث کو پوچھا یار تم نے قبر پکی بنائی کہ نہیں؟ قبر تو پکی نہیں بنائی ہوئی، قبر کے ارد گرد پکا بنایا ہوا ہے. شیطان نے مت مار دی ہے ان لوگوں کی.
رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحابہ کے سامنے تھا، اور صحابہ نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے ہر فرمان کو حرز جاں بنایا. سب کچھ چھوٹ جائے، کچھ بات نہ رہے، کسی پہ عمل ہو نہ ہو، محمد کے فرمان پہ عمل ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. فوجیں چڑھی ہوئی ہیں چاروں طرف، ایران محمد رسول اللہ کے غلاموں کے قدموں میں پامال ہو رہا ہے. پتہ آپ کو کسریٰ اور قیصر دو طاقتیں تھیں جن کی ساری دنیا پہ حکمرانی تھی. وہ یتیم مکہ اٹھا، اس نے ان کے شرک کو چیلنج کیا، توحید کی دعوت دی، توحید کی طرف بلایا، انکار کر دیا. چند ساتھیوں نے زمین کی بڑی طاقتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کر دیا. سبب یہ تھا کہ ان کے دامن میں توحید تھی. وہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو زمین پہ نہیں گرنے دیتا، اپنے سینے پہ بطور تمغہ سجا کے رکھا تھا، اپنے سر کا تاج بنایا ہوا. رومی پامال ہو رہے ہیں. شہر خلافت میں ایک پیغام آیا جرنیل کا کہ جناب ہم نے فلاں فلاں محل سے ایک لاش دیکھی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ دانیال نبی کی لاش ہے. سرکار ایک کتاب بھی اس کے پاس ہے، ہمیں تو اس کا پتہ نہیں ہے، کسی اور زبان میں ہے. حکم کون مانگتا ہے؟ حکم کون مانگتا ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا صحابی. اور مانگتا کس سے ہے؟ تمام صحابہ کے سرتاج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. توحید تو محمد رسول اللہ کے صحابہ نے انتہا کر دی ہے، لیکن اللہ کی قسم جس توحید کا چمکارا فاروق کی جان و جسم سے نکلتا ہے کسی میں نکلتا. جتنے بھی توحید کے متعلق ایسے عبرتناک، دردناک، دیدہ زیب واقعات ہیں نا تاریخ اسلام میں، اور فاروق اعظم سے وابستہ رہا. جناب یہ نبی تمہیں کیسے پتا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب خشک موسم ہو جاتا ہے، قحط پڑ جاتا ہے، بارش نہیں ہوتی، ہم اس مقدس لاش کو باہر دھوپ میں آسمان کے نیچے رکھتے ہیں. اس کے نیچے رکھنے کی دیر ہوتی ہے کہ آسمان پہ بادل آ جاتے ہیں، بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. یہ لگن نبی ہے اور ہوگا، اس سے نہیں انکار کیا جا سکتا. اس لیے کہ یہ گارنٹی کائنات کے آقا محمد رسول اللہ دی ہے کہ زمین انبیاء کے جسم کو نہیں کھاتی، بلکہ تغیر ہی نہیں آتا، تبدل ہی نہیں آتا. زمین ہو، آسمان ہو، نبی کی لاش میں تغیر نہیں آتا، نہیں آیا. ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کو دفنا دو. نبی تھا، نبی. اچھا جی، فرمایا دفنانا ایسے ہے کہ اس کی قبر کا کسی کو پتہ نہ چلے، زمین سے ہموار کر دینا اس کی قبر. صحابی رسول پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سارے لوگوں کے سامنے ہم نے 13 قبریں کھودی تھی، 13 قبریں سارے لوگوں کے سامنے. جب رات کی تاریکی چھا گئی، لوگ اپنے گھروں میں دبک گئے، آرام کے لیے لوگ لیٹ گئے، تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس نبی کو 13 میں سے ایک قبر میں دفنایا، سب کو برابر کر دیا. صبح کو کسی کو خبر نہیں تھی دانیال کی لاش کہاں ہے. یہ سبب تھا محمد الرسول اللہ کے اس کردار کا، جس کردار نے صحابہ میں یہ روح پھونکی تھی کہ پکی نہ بناؤ، مثال نہ بناؤ، عمارت نہ کھڑی کرو، یہ تمہیں محمد کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور پھر صحابہ اس کے خلاف کچھ سوچیں. تم سوچو نا، اللہ سوچنے کے لیے
کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس سے یہ بھی نکلتا ہے، اس سے وہ بھی نکلتا ہے. اور جو محمد کے دیوانے تھے، پروانے تھے، محمد کے لیے زندہ ان کے لیے مرتے تھے، وہ کبھی نہیں سوچتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہا کیا ہے. کہتے یہ الفاظ آقا کے منہ سے نکلے اور کچھ نہیں ہے، یہی ہوگا، یوں ہی چلے گا. رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تصور دیا تھا، فاروق اعظم نے اس تصور کو اجاگر کیا اور ببانگ دہل بتلایا کہ قبر اگر نبی کی بھی ہو تو اس پہ بھی مزار بن سکتا نہیں. والی نے سوال کیا مجھ سے، مجھے لگا کہ آپ کی بات نہیں ہوئی. میں نے کہا تو نے میری کبھی سچی مانی کون سی ہے، سچی معلوم نہیں. کہنے لگا جی اگر سچی ہوتی تو یہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا مزاج کیوں؟ میں نے کہا بات تیری ٹھیک ہے، لیکن یہ تجھے کسی جاہل نے بتلایا ہے. تجھے پتہ ہے جب تک نبی کائنات محمد رسول اللہ کا ایک صحابی زمین پہ موجود تھا، صحابی ہی نہیں، ایک تابعی جس نے اپنی آنکھوں سے صحابی کو دیکھا تھا، تابعی نہیں، ایک تبع تابعی جس نے صحابی کو دیکھنے والے تابعی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جب تک ان میں ایک بھی تھا محمد رسول اللہ کی قبر پہ مزار نہیں بنا. یہ تو عیاش بادشاہوں نے بنایا ہے، نہ اللہ کے نبی نے، نہ خلفاء نے، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، کسی نے نہیں بنایا. اس کا جواب تو قیامت کو دینا پڑے گا ان بد نصیبوں کو جنہوں نے اس بد نصیبی کا ارتکاب کیا ہے. اللہ کے نبی نے نہیں بنایا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ نے منع کیا. اور منع کیا، صحابہ کو احساس تھا ایک نبی کی لاش سامنے آئی، کیا کریں؟ فرمایا دفنا دو. پھر کہا اس کی قبر کا نشان تک نہیں رہنا چاہیے. تم قبریں کیا لیے پھرتے ہو؟ نبی کی جوتی کو لگی ہوئی خاک برابر ان کی حیثیت نہیں ہے. تم احترام کرتے ہو، سجدہ ریزیاں کرتے ہو، نذر و نیاز دیتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو. تو کہا دیجیے اللہ کے بندے، میں نے عرض کیا تھا پچھلے خطبات میں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ان کو سجدہ نہیں کرتے، ان کے سامنے تعظیماً جھکتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب. تمہارا سجدہ کیا؟ تمہاری سجدہ یہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا، فاروق اعظم نے کر دکھایا، اور آ کے تاریخ اور آ کے حدیث ببانگ دہل اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ محمد کے ماننے والے نہ پکی قبر بناتے ہیں اور نہ اس کے مزار بناتے ہیں، چاہے نبی کی قبر. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خلافت، مسلم کی روایت ہے، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی. ابو حیاج پاس میں تھے. کہا ابو حیاج میں تجھے اس کام نہ بھیجوں جس کام مجھے محمد رسول اللہ نے بھیجا تھا. یہ نہیں کہتے جاؤ یار میرا فلاں کام کر کے آؤ. وہ کہ جی امیر المومنین کا حکم ہے، تو امیر المومنین کے حکم کو ماننا تو اللہ کے رسول نے حکمت کا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، ماننا ہی ماننا ہے. بلکہ ارشاد فرمایا یہ جو میں تمہیں کردار دے رہا ہوں یہ کردار میرا نہیں. غور فرمائیں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے ان الفاظ پہ کہ میں تجھے اس کام نہ بھیجوں جس کام مجھے محمد رسول اللہ بھیجا. کہنے لگا سرکار اس سے بڑھ کے خوش نصیبی اور خوش بختی کیا ہو سکتی کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ تو موجود نہیں جو مجھے حکم دیں، کوئی شخص ایسا ہے جو محمد رسول اللہ کا پیغام آج بھی مجھے دے رہا ہے. سوچو ذرا اپنے گریبانے میں جان کو. میں نے عرض کیا تھا ایک نوجوان کہتا جی میلے میں جاتے ہیں، کبڈی کبڈی کھیلتے ہیں،
آپ بھی کھیلتے رہے ہیں, جاتے ہی ہوں گے, لیکن کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں بیٹا, من تشبہ بقوم فہو منہم, تم درباروں کے علاوہ کہیں اور جا کے کبڈی کھیل لو, ضرور دربار کے میلے میں تو نہیں جانا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, اور میرے آقا محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایک لشکر مکہ پہ چڑھائی کرے گا, اللہ سارے لشکر کو زمین میں زندہ دفن کر دیں گے. اماں کہتی ہیں آقا اس میں کچھ لوگ کعبہ کا دیدار کے لیے بھی آئے ہوں گے, اس میں کچھ لوگ تجارت کے لیے بھی آئے ہوں گے. فرمایا ان کو بھی ان کے ساتھ دھسا دیا جائے گا. ان کا عقیدہ وہ نہیں, ان کا نظریہ وہ نہیں, وہ سوچ وہ لے کے نہیں آئے, ان لوگوں کے ساتھ آئے ہیں جن کی سوچ کعبہ کو گرانے اور اس کی توہین کی. ان کو بھی قبر میں زمین قبر بن جائے گی. جو آدمی مشابت اختیار کرتا ہے وہ تسلی نہ رکھے تو کوئی بات نہیں, کوئی بات ہے. اگر مشرک کی مجلس میں, بدعتی کی مجلس میں تجھے موت آ گئی, قیامت کو انہی لوگوں میں اٹھائے جاؤ گے. فیصلہ پھر عمل کا بات میں ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھے ذمہ داری نہ دوں, وہ کام نہ دوں جو محمد رسول اللہ نے مجھے دیا تھا. کہنے لگا سرکار اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے؟ فرمایا اللہ تدا قبر مشرفا الا سویتہ, جاؤ مجھے میرے آقا نے اس کام کے لیے بھیجا تھا, علی جاؤ سارے شہر میں پھر جاؤ, سارے علاقے میں پھر جاؤ, جہاں تمہیں اونچی قبر نظر آتی ہے ہموار کر دو زمین کے ساتھ. قبر کی بات کرتا ہوں, پکی قبروں کی نہیں, کتبے لکھے ہوئے قبروں کی نہیں. فرمایا جو قبر تجھے بلند نظر آتی ہے گرا دو, ہموار کر دو, زمین کے ساتھ ملا دو اس کو. جا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی محبوب ہے نا. فاروق اپنی جگہ فاروق ہے. صحابی کوئی محمد رسول اللہ کی بات کو زمین پہ نہیں پڑنے دیتا اور کوئی پسے پشت نہیں ڈالتا. وہ موت کو قبول کرتے ہیں, لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو زمین پہ نہیں دیتے. نجران کے علاقے میں ایک شخص نے ایسی زمین کی کھدائی کی جو آباد نہیں تھی, اجڑی پجڑی زمین تھی. وہ کھدائی کر رہا ہے, کھدائی کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ ایک انسان لیٹا ہوا ہے. قبر نہیں ہے وہاں, ہموار زمین. ہماری مجبوری ہے بھائی ذرا تھوڑی سی اونچی اگر قبر کر لیتے ہیں, بارش ہوتی ہے تو وہ قبر بیٹھ جاتی ہے. چلو یہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہمیشہ بلند بنا کے رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے, دیکھا کہ اس شخص نے لیٹے پڑے ہوئے آدمی نے اپنی کن پٹی پر یوں ہاتھ رکھا ہوا ہے. وہ ہاتھ اس کا ہٹاتا ہے تو خون کا فوارہ نکلتا ہے. اس نے ہاتھ چھوڑا, ہاتھ پھر بڑھا چلا گیا. ہاتھ چھوڑا, رکھا نہیں اس پہ. الفاظ یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑا اس نے, ہاتھ پھر اسی مقام پہ چلا گیا. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا یہ واقعہ, اور مختلف سندوں کے ساتھ. وہ بڑا پریشان ہوا, باہر نکلا, لوگوں سے بات کی, گورنر تک بات ہو. گورنر نے پیغام بھیجا کہ سرکار اصحاب الاخدود کی بنیاد رکھنے والا انسان یہاں نجران کی زمین میں آرام کر رہا ہے. کیا کہہ رہے ہو امیر المومنین؟ جو تاریخ کہتی ہے کہ اس موحد بچے نے, اور ایک موحد بچے, نبی نہیں ہے, تم اہل حدیث بنے بیٹھے میرے سامنے نہ نام لے گا اہل حدیث, نبی نہیں ہے وہ.
ولی بھی نہیں ہے، عام ایک بچہ ہے، توحید کو قبول کیا، کائنات کی تمام طاقتوں سے تنہا ٹکرا گیا، اکیلا 10-12 سال کا بچہ سلطنوں کا تاج الٹ رہا ہے، فضا کو بدل رہا ہے، انسانیت کی سوچ کو بدل رہا ہے، ان کے افکار اور فکر کو بدل رہا ہے، ایک طرح بچہ۔ بادشاہ نے چاہا کہ اس سے جان چھڑائی جائے، کبھی وہ سزا کبھی وہ سزا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہنے لگا مجھے مارنا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم میرے رب نے اپنی توحید میں ایسی برکتیں رکھی ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ مواحد، اصل مواحد جو ہے اس نے جہنم کی ہوا بھی نہیں کھانی کہتا ہوں۔ کہتے ہو یہ آیتیں ہیں جی، یہ حدیثیں، مجھے پتا وہ آیتیں وہ حدیثیں کیا ہے، وہ ایسے کمزور مواحد کے لیے ہیں جو توحید کا تو علم بردار ہے لیکن کبائر کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے، اور پھر اس کو اللہ نے ڈالنا نہیں ہے ہمیشہ کے لیے۔ میں نے عرض کیا تھا ایک خطبہ جمعہ میں، ڈوبا دینا اللہ نے، ڈوبا ایک، پھر نکال لینا ہے، اس کو بھی سزا اتنی ہے۔ اور ایک روایت آتی ہے کہ ایک مواحد کو دیکھ کے مشرک کہیں گے وہ تو اللہ کی توحید کا علم بردار تھا، تو بھی ہم میں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اللہ دیکھیں گے سنیں گے، ارشاد فرمائیں گے فرشتوں کو نکال دو اس کو، یہ میرے موحد گناہ گار بندے کو تان دیتے ہیں، ان کو رہنے دو، اس کو نکال لو۔ توحید کیا بات ہے، جس کی توحید نکھری ہوئی ہے آنکھیں بند کر لو، کبائر کا ارتکاب نہ کرو، اللہ نے جنت بنائی تمہارے لیے، مشرک بیتی کے لیے جنت نہیں۔ امیر المومنین اس کا ہاتھ اٹھاؤ تو خون کے فوارے نکلتے، شاید وہ ہے، شاید کیا وہی ہے، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، اللہ ربی اس پہ لکھا ہوا ہے، مواحد۔ جناب کیا کریں، ایسا اللہ کا ولی جس کی ولایت کو قرآن بیان کرتا ہے۔ بدو ملی اور پاکستان کا توحید پرست اہل حدیث نہیں، اصل توحید پرست، اصل توحید پرست۔ کیا کرے سرکار؟ ارشاد فرمایا اس کو دفنا دو، اور دفناؤ ایسے کہ اس کی قبر کا نشان تک نہ رہے، ایسا نہ ہو لوگ اس کی قبر کا دیدار کرنے کے لیے آئیں۔ وہاں بھی 2-3-4 قبریں نکالی، رات کی تاریکی میں دفنا دیا، اس لیے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قبر ہموار کر دو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبرستان میں جانے سے منع کر دیا، قبر کو دیکھنے سے منع کر دیا، قبر کے قریب نہ پڑھو، یہ نہیں ہے، بلکہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا دیدار کیا ہے، زیارت کی ہے خود، اور ہمیں بھی کہا ہے۔ کیا کیا ہے؟ مسلم، ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، 5 حدیث کی صحیح کتابوں میں یہ روایت ہے، بخاری میں نہیں ہے۔ کہا اللہ کے نبی مدینہ سے مکہ جا رہے تھے یا مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، اور راستے میں رحمت کائنات محمد رسول اللہ کی ماں کی قبر ہے۔ کبھی نہیں آج تک اللہ سے کہا اللہ اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کر لوں؟ فرمایا نہیں میرے محبوب، دعا رہنے دو۔ اللہ ماں کی قبر کا دیدار کر لوں؟ فرمایا ہاں دیدار کر لو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ ماں اس مقام پہ چھوڑ کے جدا ہو گئی۔ پتہ نہیں کیسا دکھ تھا میرے آقا کے، کھڑے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، آنسو یوں برستے ہیں جیسے آبشار برستی ہے۔ صحابہ نے دیکھا، دل برداشت ہو گئے، وہ آقا یوں رو رہے ہیں، صحابہ نے بھی رونا شروع کر دیا۔
رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ، میں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ ماں کے لیے بخشش کی دعا کر لوں، تو اللہ نے اجازت نہیں دی۔ پھر میں نے دیدار کے لیے کہا، اللہ نے دیدار کی زیارت کی اجازت دے دی ہے۔ صحابہ، میں تمہیں قبرستان جانے سے روکتا تھا، آج کے بعد اعلان کرتا ہوں کہ تم قبرستانوں میں جایا کرو۔ انہا تذکر الموت، یہ موت کی یاد دلاتی ہیں قبریں۔ انما تذکر الآخرہ، انما تذکر بالموت، تین الفاظ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف روایات میں آتے ہیں کہ جاؤ قبرستان، دیدار کرو، زیارت کرو، لیکن جا کے تمہارا دل پھٹ جائے تو پھر زیارت کا فائدہ، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ ہم بھی جاتے ہیں جی، بڑے پیر صاحب کی قبر ہے جی، وہاں چلیں جی، چشتی صاحب کی قبر ہے، بابا فرید صاحب کی قبر ہے، کیا لچھے دار قبریں بنی، نقش و نگار۔ اور عبرت کی بجائے آدمی اس حسن میں کھو جاتا ہے، اور کہا قبرستان کا دیدار کرو، زیارت کرو، عبرت کے لیے کہ بڑے بڑے تمبن خاں یہاں بے بس پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے متقی پرہیزگار بے بس پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے چیزیں کلندر یہاں پڑے ہوئے۔ تم نے بھی آنا ہے، جب جاؤ گے قبرستان میں، دل و دماغ میں یہ ہوگا تو پھر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اور تم اپنی عاقبت کو سنوار لو گے۔ اور یہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا ارشاد صحابہ کا یوں عمل کرنا نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اصل وہ لوگ جن سے یہ مزاج اس طرح جڑ گیا ہے جیسے کوئی بڑی جوڑنے والی چیز سے جڑا کے لیے اترنا نہیں ہے۔ سیدنا زین العابدین بیمار کربلا، ان کو سجاد کہتے ہیں۔ سجاد کہنے کا سبب یہ ہے کہ بے انتہا عبادت کرنے والا، سجدوں کی انتہا، سجاد اس لیے۔ ان کا نام زین العابدین تھا، بلکہ علی تھا، علی بن حسین۔ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کھڑا ہے، آگ پھیلائے ہوئے۔ میں نے عرض کیا نا، جو میں روایت بیان کرتا ہوں بے تڑک بیان کیا کریں، ٹن ٹن کرتی روایت بیان کرتا ہوں، سند الفاظ سے، متن کے اعتبار سے۔ مسند ابو یعلا کی روایت ہے کہ زین العابدین بن حسین، یعنی علی بن حسین بن علی، اس کو دیکھتے ہیں۔ جب وہ فارغ شاہزم کے پاس آیا، فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتا ہے سرکار درود و سلام۔ یہ نہیں اس نے کہا کہ حضرت صاحب، امام صاحب، میرا بیٹا بیمار تھا، میری بچی بیمار تھی، بیوی بیمار تھی، ماں بیمار تھی، باپ بیمار تھا، حضرت جی بہت تنگ دست ہوں، پیسہ کوئی نہیں، حضرت جی کاروبار خراب ہو رہا ہے، یہ اور یہ نہیں۔ اللہ کے نبی پہ درود و سلام کہتا ہوں۔ رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواسا کہتا ہے، تجھے میں اپنے نانا محمد رسول اللہ کی حدیث نہ سناؤں جو مجھے میرے بابا حسین نے سنائی؟ کہنے لگا سرکار سنائیے، اس سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ کہا میرے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ فرمایا یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، میرے نانا نے کہا ہے جہاں بھی تم مجھ پہ درود و سلام کہو گے فرشتے مجھ تک پہنچا دیں گے۔ کہا میرے نانا نے کہا ہے کہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، یہ کوئی نہیں کہا انہوں نے۔ اللہم لا تجل قبری عیدن، اللہ محمد کی قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ یہاں میلے سے میں نے پچھلے 2 بجے بیان کیا تھا
ایک الو کا پٹھا پاگل کا پتر کہتے ہیں کہ اس کا طواف کرنا، اس قبر کا طواف کرنا 7 حج کے برابر ثواب ہے۔ کہاں چلے گی یہ قوم؟ کہاں ایمان، کہاں مسلمانی، کہاں قوم؟ کہا میرے آقا نے کہا ہے، میرے نانا نے، اور میرا باپ کہتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا میری قبر کو میلہ گانا بنانا۔ اگر محمد رسول اللہ کی عظیم قبر، کائنات میں سب سے اعلیٰ اور بالا، جس قبر کا کائنات میں جوڑ ہی کوئی نہیں، اگر اس پہ میلہ نہیں لگ سکتا تو چوروں چکوں پہ لگ جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں یہ؟ ان کے پلے کیا ہے؟ یہ کر کیا سکتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کہتے ہیں اموات غیر احیاء۔ کہاں جاتے ہو جاہلو؟ مردہ ہیں، ان میں زندگی کی رمق بھی موجود ہے۔ اور قرآن فصاحت و بلاغت کا تاجدار ہے، ایسا کلام کائنات میں کوئی نہیں لکھ سکتا۔ تو یہ 2 بار موت کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ اموات غیر احیاء، مردہ، زندگی کی رمق نہیں۔ اگر آپ طب کے آپ ہیں نا طالب علم، یا کسی حکیم یا ڈاکٹر سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ مر جانے کے بعد جب ہم مردے کو دفنا دیتے ہیں نا تو اس میں حرارت غریزی رہتی ہے، مر جانے کے بعد بھی حرارت غریزی اس میں رہتی ہے۔ یہ پتہ چلا نا تو کیسے؟ وہ کہتے ہیں مردے کو دفنا دو، اس کے ناخن تراش دو، اس کے بال مونڈ دو، ہفتہ 2 ہفتے کے بعد جب آپ نکالیں گے بال بھی بڑے ہوئے ہوں گے اور ناخن بھی بڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ حرارت غریزی جو کچھ عرصہ تک مردے میں رہتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اموات غیر احیاء، اور مردہ تو بہت دور کی بات ہے، ان میں تو حرارت غریزی بھی نہیں ہے۔ تمہاری کیا سنیں گے، کام کیا کریں گے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نواسا، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سیدہ طاہرہ فاطمہ اپنی نانی کے گھر، اپنی دادی کے گھر کھانا کھا رہے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اقدس پہ کھڑا ہے۔ اس وقت یہ مزار نہیں ہوتا، میں نے عرض کیا نا یہ تو 250-300 سال بعد جا کے بنا ہے۔ انہوں نے دیکھا تو اس کو پیغام بھیجا۔ یہ مسند سعید بن منصور میں روایت ہے صحیح سند کے ساتھ۔ کہا بات سنو، آیا ارشاد فرمایا بیٹھو کھانا کھاؤ۔ کہنے لگا سرکار مجھے تو اس کی حاجت نہیں ہے، میں نے کھانا کھایا ہوا ہے۔ ارشاد تم مسجد میں کیوں آیا تھا؟ کہنے لگا سرکار درود و سلام کہنے۔ ارشاد فرمایا کہ میرے نانا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی جہاں بھی مجھ پہ درود و سلام کہتا ہے، پہلے ارشاد ہے قبر مسجد میں صرف اسی نیت سے آئے ہو؟ ہاں۔ فرمایا ضرورت نہیں ہے، میرے نانا نے کہا ہے جہاں بھی تم ہو درود کہو، سلام کہو، فرشتے مجھے پہنچا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو مدینہ میں ہو یا اندلس میں ہو، مدینہ میں ہو یا یورپ میں ہو، یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، مدینہ میں ہو یا افریقہ سے ہو، جہاں تم درود پڑھو گے میرے نانا پہ، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، وہ ہر ایک محب کا محبوب کے پاس درود لے جاتا ہے، سلام پہنچا دیتا ہے، آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرے نانا نے کہا ہے میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہنمائی ہے۔ اور آج یہ آخری خطبہ اس سلسلہ میں کہ یہ قبریں، یہ آستانے اسلام کی تباہی کی بنیاد ہے۔ کسی بھی صورت میں یہاں جانا نیک ہے، کوئی اصل نیک ہے جو غیر اصل نیک ہے، جانا گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کی نافرمانی، محمد رسول اللہ کی نافرمانی سب سے بڑی برائی، جس کا پہلا سوال تھا کہ یہ جو بیعت جو عورت انسان کے ہاتھ میں کر سکتی ہے نہیں، میں نے یہ عرض کیا تھا یہ بدعت، یہ جہالت، یہ گمراہی آستانوں سے آئی ہے۔ وہ بیعت لیتے ہیں
کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رشتہ دار نے کہا اللہ کے نبی ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں، فرمایا غیر محرم عورت کا ہاتھ محمد کے ہاتھ کو نہیں لگ سکتا، عرض کیا تھا۔ تو یہ ہے وہ تصور، یہ ہے وہ خیال، یہ ہے وہ مذہب، یہ ہے وہ دین جس کی تبلیغ اللہ نے قرآن کی صورت میں کی ہے اور جس کی تبلیغ محمد رسول اللہ کے فرمان کی صورت میں۔ اس سے ہٹ کے جو ہے گمراہی ہے، بدعت ہے، جنت کے راستے کو چھوڑنا ہے، جہنم کے راستے کو اپنانا ہے۔ اللہ ہمیں محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔